السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا دروس لغہ عربیہ کا بک نمبر 2 ہے اور لیسن نمبر 12واں لیسن 12 الثانی عشر، اور اس کی مشق جو ہے یہ باقی تھی۔ لیسن ہم نے پڑھا تھا، لیکچر موجود ہے یوٹیوب پہ بھی اور واٹس ایپ کے گروپوں میں بھی شیئر کیا گیا تھا اور ٹیلی گرام پہ بھی پڑھا ہے محفوظ، تو اب وہاں سے آپ پچھلے سبق لے سکتے ہیں۔ تو آج یہ تمرین ہے، اس کی لیکچر نمبر میں دیکھ کے وہ لگا دوں گا اس کے اوپر عنوان میں کہ کتنا نمبر لیکچر ہے یہ۔ تو ایکسرسائز ہے، تمرین کی جمع تمارین ہے۔ صحح ما یلی، صحیح ان کو لکھیں یہ جملوں کو جو سبق کے اندر ہیں۔ تبحث ام احمد عن المفتاح، ڈھونڈ رہی ہے احمد کی ماں چابی کو۔ تو کیا یہ درست ہے؟ جواب ہے غلط ہے، یہ اس طرح نہیں۔ ام احمد تبحث عن الدواء، لیسن میں جو ہے عن الدواء ہے، دوائی کے بارے میں ڈھونڈ رہی، یہ چابی کو نہیں ڈھونڈ رہی۔ ستذهب ام احمد الى مستشفى مع زوجها، ان قریب جائے گی ام احمد ہاسپٹل اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ غلط ہے کیونکہ سبق میں لیسن میں یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ، احمد کے ساتھ جائے گی۔ ستذهب ام احمد الى المستشفى مع ابنها، یا مع احمد، مع ابنها، اپنے بیٹے کے ساتھ جائے گی۔ تیسرا، ام احمد لا تعرف الدکتورہ سعاد، یہ بھی غلط ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے۔ تو ام احمد تعرف الدکتورہ سعاد جیدا، اچھی طرح جانتی ہے ام احمد دکتورہ سعاد کو۔ احمد یحفظ سورۃ القلم، یہ بھی غلط ہے، صحیح یہ ہے کہ احمد یحفظ سورۃ الملک، احمد جو ہے وہ سورہ ملک کا حافظ ہے، حفظ اس نے کی ہے۔ وَإِخْوَتُهُ يَحْفَظُونَ سورۃ الملک، اور یہاں قلم ہے۔ وَإِخْوَتُهُ، اور اس کے بھائی جو ہیں، يَحْفَظُونَ سورۃ القلم، اور اس کے بھائی سورہ قلم جو ہے اسے حفظ کیا انہوں نے۔ جیران حامد ذهبوا إلى الرياض، جیران حامد، حامد کے ہمسائے، جیران ہمسایوں کو کہتے ہیں، نائب رو۔ ذهبوا جمع کا صیغہ ہے، وہ گئے ہیں إلى الرياض، ریاض کی طرف۔ تو جواب کیا ہے؟ یہ کیا درست ہے؟ نہیں، لیسن میں ہے کہ وہ مکہ گئے ہیں۔ تو جیران حامد ذهبوا، یہ فاعل ہے اور فعل اس کے ساتھ ہے، ہم، ذهبوا ہم إلى الرياض، وہ ریاض کی طرف گئے ہیں، کیپٹل ہے سعودی عربیہ کا۔ لیسن مشق نمبر 2، تمرین رقم 2، انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ۔ انث فعل امر کا صیغہ ہے، مؤنث بنائیں فاعل کو ہر جملے الآتیہ آنے والے جملوں میں ہر فاعل کو مؤنث بنائیں۔ اتعرف اللغة العربیة یا اخی، کیا تو جانتا ہے میرے بھائی عربی زبان کو؟ تو یہ مثال دی ہے، اتعرفین اللغة العربیة یا اختی، کیا تو جانتی ہے عربی زبان اے میری بہن؟ اب یہاں کیا آئے گا؟ ماذا تاکل یا محمد، کیا تو کیا کھاتا ہے اے محمد؟ تو ہم اس کی جگہ پہ جو ہے مؤنث لائیں گے، ماذا تاکلین، مخاطب واحد مؤنث، اور یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ یا فاطمۃ ماذا تاکلین یا فاطمۃ، این تجلس فی الفصل یا احمد، این تجلس کہاں، یہ فعل مضارع ہے، مخاطب واحد کا صیغہ ہے مذکر کا، کہاں تو بیٹھتا ہے کلاس میں اے احمد، تو ہم یہ مؤنث کریں گے، این تجلسین فی الفصل یا فاطمۃ، فاطمہ کہاں تو بیٹھتی ہے کلاس میں، تجلسین مخاطب مؤنث واحدہ کا صیغہ۔ متی تذهب الى المستشفى یا ابی، متی کب، تذهب تو جائے گا مخاطب واحد، الى المستشفى ہاسپٹل کی طرف، یا ابی اے میرے باپ، تو یہاں اب امی آئے گا اور یہاں پہ تذهبین، متی تذهبین الى المستشفى یا امی، اے میری ماں کب جاؤ گی ہاسپٹل، تذهبین۔ ماذا تقول یا اخی، اختی کی جگہ یہاں اخی کی جگہ اختی آئے گا، اگر سارا ہم نے مؤنث کرنا ہے تو ماذا
تقولین یا اختی، ماذا تقولین یا اختی، کیا کہتی ہو اے بہن. متی ترجع من المدرسۃ یا علی، متی ترجعین، متی ترجع کب لوٹو گے اسکول سے اے علی، تو متی ترجعین کب لوٹو گی اسکول سے یا فاطمہ تو اے فاطمہ. الی من تکتب هذه الرسالۃ یا بشیر، الی من، من کون، الی طرف، کس کی طرف، کس کو لکھ رہے ہو، تکتب تو لکھ رہا ہے، هذه رسالہ یہ خط، یا بشیر اے بشیر، تو الی من تکتبین هذه رسالۃ یا فاطمہ تو اے فاطمہ یہ کس کے لیے لکھ رہی ہو خط، تکتبین آئے گا. ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی، ای سورۃ کون سی صورت، تحفظین الآن اب، الآن ابھی، اسٹل ناؤ، یا اخی یہاں یا اختی کون سی صورت یاد کر رہی ہو. اتفہم الدرس جیدن یا حامد، اتفہمین کیا تو سمجھتی ہے، الدرس سبق، جیدن اچھی طرح، یا فاطمہ تو اے فاطمہ، یہ چینجنگ آ جائے گی اس میں، یہ مذکر ہے ہم نے مؤنث، اتفہمین. متی تغسل هذا القمیص، قمیص هذا القمیص، متی تغسل هذا القمیص یا یاسر، کب دھو گے یہ قمیض اے یاسر، تو متی تغسلین، متی تغسلین، تغسلین، تغسلین هذا القمیص یا فاطمہ تو کب دھو گی تم یہ قمیض کو اے فاطمہ. انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، اس میں جو فاعل ہے اسے ہم نے مؤنث بنانا ہے آنے والے جملوں میں. اب دیکھ لیں یہاں چینجنگ کیا ہو رہی ہے. این تذهبون جمع مخاطب مذکر کا صیغہ ہے، کہاں تم جا رہے ہو اے بھائیو یا اخوانو، تو مثال ہے این تذهبن یا اخواتی، اے بہنیں، اے میری بہنوں، اے بہنوں کہاں جا رہی ہو، تذهبن یہ صیغہ ہے مخاطب جمع اناث کا، مؤنث جمع کا مخاطب کا صیغہ تذهبن. تو یہی ہم آگے کریں گے جملوں میں. این تسکن یا رجال کی جگہ یا نساء، کہاں رہتی ہو اے عورتوں، یا رجال رجل کی جمع ہے آدمی. القہوۃ تشربون ام الشائی یا اخوانو، قہوہ پیو گے تم یا چائے اے بھائیو، تو القہوۃ تشربن ام الشائی یا اخواتی، یا اخوانو یا اخواتو، اے بہنوں کیا تم قہوہ پیو گی یا چائے. اتعرفون رقم ہاتف الجامعہ یا اخوانو، مذکر کو مؤنث میں بدلنا ہے. اتعرفن رقم ہاتف الجامعہ یا اخوات یا اخواتو، کیا تم جانتی ہو جامعہ کی یونیورسٹی کا فون نمبر اے بہنوں. لم تضحکون یا اولاد، کیوں ہنس رہے ہو اے بچوں، تو چینج کریں گے لما تضحکنا یا بناتو، کیوں ہنس رہی ہو اے بچیو. اتقرؤون القرآن کل صباح یا اخوانو، کیا تم روز پڑھتے ہو قرآن ہر صبح، کیا ہر صبح قرآن پڑھتے ہو اے بھائیو یا اخوانو. اتقرأنا القرآن کل صباح، کیا تم پڑھتی ہو قرآن ہر صبح یا اخواتو اے بہنوں. اتسألون المدرس اسئلة كثيرة یا اولادو، کیا مدرس کو بہت زیادہ سوال کرتے ہو اے بچوں. اتسألنا، اتسألن المدرس، یہاں المدرسہ یا المدرسہ تو بھی کہہ سکتے ہیں مؤنث، اس کو بھی بنا سکتے ہیں المدرسہ تو. اسئلة، اتسألون، اتسألن المدرسة یا المدرسہ، یعنی مدرس یہاں جو ہے مفعول ہے، اس سے سوال کرتی ہو. اسئلة کثیرہ بہت زیادہ، یا بناتو اے بیٹیو. اتسمعون الاخبار عن الاذاعہ من الاذاعۃ کل یوم، کیا خبریں سنتے ہو ریڈیو سے ہر روز. اتسمعن، کیا تم سنتی ہو الاخبار من الاذاعۃ کل یوم، مؤنث تسمعن. مع من تلعبون یا ابنائی، کس کے ساتھ کھیلتے ہو اے بیٹو. مع من تلعبنا یا بناتی، اے بیٹیو کس کے ساتھ کھیلتی ہو. لم تجلسون ہنا یا رجال، کیوں بیٹھے ہو اے آدمیو ادھر، یہاں، ہنا یہاں.
لما تجلسنا، لما تجلسنا ہنا یا نساء، یہاں کیوں بیٹھی ہو عورتوں، رجال کی جمع مؤنث نساء۔ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع، مبتدا اس میں جو ہے جملوں میں ان کو جمع کی طرف ہم نے کنورٹ کرنا ہے۔ انا مثال ہے انا افہم الدرس جیدا، میں سبق کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ نحن نفہم الدرس جیدا، تو انا کی جگہ جمع ہے نحن ہم، افہم کی جگہ نفہم، یہ فعل مضارع ہے، اس کی علامات ہے کہ متکلم واحد کا صیغہ افہم اور جمع مذکر کا صیغہ اور مؤنث کا بھی نفہم، نون پہلے آ جاتا ہے، تو نفہم نحن نفہم الدرس جیدا، ہم سمجھتے ہیں سبق کو جیدا اچھی طرح۔ انا لا اذهب الى السوق كل يوم، میں روز نہیں جاتا بازار ہر روز، انا لا اذهب میں نہیں جاتا بازار کی طرف، کل یوم ہر روز، تو کیا کہیں گے؟ نحن لا نذهب نہیں ہم جاتے الى السوق کل یوم۔ انا اشکرک یا استاذ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اے استاذ۔ نحن نشکرک یا استاذ ہم شکریہ تمہارا ادا کرتے ہیں استاد۔ انا اجلس امام المدرس میں ٹیچر کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ نحن نجلس امام المدرس ہم ٹیچر کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ انا الان اکتب برقیۃ میں ابھی ٹیلی گرام لکھ رہا ہوں۔ نحن الان، نحن یہاں پہ بھی نحن، یہاں پہ بھی نحن نشکرک، نحن نجلس، یہاں نحن الان نکتب برقیۃ ہم ابھی ٹیلی گرام لکھ رہے ہیں، برقیہ کہتے ہیں ٹیلی گرام کو، جو پہلے جسے ہم تار بھی کہتے تھے، کہ جو لکھی ہوئی ایک پرچی سی جو ہے وہ ٹائپ کر کے بھیجی جاتی تو سب سے تیز ہوا کرتی تھی، کیونکہ جس دور میں کتاب لکھی گئی اس دور میں یہ برقیہ وغیرہ اب تو شاید نہیں ہوتی، اب ایس ایم ایس اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے، اس وقت واٹس ایپ اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ امام کل جملۃ صیغتان للفعل، پانچویں مشق نمبر ہے 12ویں سبق کی۔ امام کل جملۃ صیغتان، ہر جملے کے سامنے دو صیغے ہیں، للفعل فعل کے، اختر صیغہ الصحیحہ جو صحیح صیغہ ہے وہ اختیار کریں، وَأَكْمِلْ بِهَا الْجُمْلَةَ اور جملے کو اس سے مکمل کریں۔ فی ای سنۃ یا فتاۃ مؤنث ہے تو مؤنث اس میں دیکھیں گے، تدرس مذکر واحد مخاطب کے لیے ہے اور مخاطب مؤنث واحد کے لیے تدرسین۔ فی ای سنۃ تدرسین یا فتاۃ اے بچی کون سی سال میں پڑھتی ہو؟ کیا آئے گا؟ یا احمد ہے، مخاطب مذکر ہے تو تعرف یا تعرفین، تعرف آئے گا۔ تو اتعرف اسم الطبیبی، کیا تو ڈاکٹر کا نام جانتا ہے؟ الذی یسکن امام بیتنا، جو رہتا ہے ہمارے گھر کے سامنے، امام بیتنا۔ یا احمد اے احمد، تیسرا جملہ ہے لماذا، یا بناتی مخاطب ہے اس میں تو مؤنث آئے گا۔ لماذا تکتبنا الواجبات بالقلم الاحمر یا بناتی، کیوں لکھ رہی ہو تکتبنا الواجبات، واجبات کو، بالقلم الاحمر، لماذا تکتبنا الواجبات بالقلم الاحمر، سرخ پینسل سے کیوں لکھ رہی ہو ہوم ورک، یا بناتی ہے بیٹیوں۔ افی وقت العمل، ابنائی مذکر ہے تو کیا آئے گا؟ تلعبون تلعبین، تلعبون یا ابنائی، کیا کام کے وقت کھیل رہے ہو بیٹو، بچوں۔ متی ابھی ہے مذکر ہے تو متی تذهب الى السوق یا ابی، ان میں سے تذهب آئے گا، کب جاؤ گے بازار ہے ابو جان۔ یا امی مؤنث آئے گا۔ اتعرفین رقم ہاتف الصیدلیۃ یا امی، کیا جانتی ہیں آپ، صیدلیہ کہتے ہیں میڈیکل سٹور، میڈیکل سٹور کا فون نمبر میری ماں، تو یہاں اخوات مؤنث ہے تو یہاں مؤنث آئے گا۔ اتقرأن هذه المجلہ،
یا اخواتی، یا اخواتی، کیا یہ، یا اخواتو، کیا یہ مجلہ، یہ میگزین پڑھتی ہو اے بہنوں، یا اخواتو. یا اخواتو مؤنث جمع ہے اور مؤنث سالم ہے، اور یہ اخواتی فاعل کی حالت میں یا مرفوع حالت میں پیش ہوتی ہے، اور فتحہ ظاہرہ ہوتا ہے اس کا، اور زیر نہیں آتی، اخواتی نہیں آتی، اخواتو، اخواتا یا اخواتو آئے گا. تو یا اخواتو یہاں پہ یا ہے، یا کے ساتھ جو ہے اگر مفرد ہو مناتا تو پیش آتی ہے، یا اخواتو هذه المجلۃ اتقرأن هذه المجلۃ یا اخواتو. 8 نمبر ہے افی مہاجع الجامعۃ تسکن یا اخی، اخی مذکر ہے تو تسکن. افی مہاجع، مہجع اور مہاجع یہ جمع ہے مہاجع، مہجع کی، اور یہ ہاسٹل کو کہتے ہیں. افی مہاجع الجامعۃ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، تسکن تو رہتا ہے، یا اخی اے بھائی. نحن لا، نحن جمع آ گیا ہے تو نلعب، نحن لا نلعب کرۃ القدم فی الشوارع، ہم نہیں کھیلتے، نلعب لا نلعب نہیں کھیلتے، کرۃ القدم فٹ بال، فی الشوارع، شارع کی جمع شوارع ہے، سڑکوں میں ہم فٹ بال نہیں کھیلتے. این تدرس انت، کہاں تو رہتا ہے، بالجامعۃ الاسلامیہ. این تدرس انت، یہاں جواب آئے گا اس کا، مخاطب مذکر ہے، این تدرس انت تو ادرس آئے گا. اگر ہوتا تدرسون تو پھر ندرس آتا، یا این تدرسنا ہوتا تب بھی ندرس آتا. تو یہاں کیونکہ مخاطب مذکر ایک ہے تو ادرس، ادرس بالجامعۃ الاسلامیہ، جواب اس کا ہے کہ میں پڑھتا ہوں جامعہ اسلامیہ میں. تأمل الامثلۃ الآتیہ، ان کو سوچیں مثالوں کے بارے میں. سمعت انہا احسن طبیبۃ فی المستشفیٰ، میں نے سنا ہے کہ انہا احسن طبیبہ، یہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے ہاسپٹل میں. یہاں جو ہے تأمل کیا کرنا ہے، انہا یہ جب فعل کے بعد آتا ہے تو انہا استعمال ہوتا ہے. اگر قال یقول کے علاوہ کوئی فعل ہو تو انہا استعمال ہوتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ تو انہا استعمال ہوتا ہے. اور اگر قال یقول کے بعد آئے فعل تو پھر انہا استعمال ہوتا ہے. یقولون انہا، کہتے ہیں انہا. دیکھیں انہا اور انہا توکید کے لیے ہوتا ہے کہ بے شک یہ، لیکن انہا اور انہا کا استعمال جو ہے وہ فرق کیا ہے کہ انہا شروع میں استعمال ہوتا ہے اور فعل درمیان میں استعمال اس وقت ہوتا ہے انہا جب اس سے پہلے قال یا یقول فعل ہو. اگر اس کے علاوہ فعل ہو تو انہا استعمال ہوتا ہے. تو یقولون انہا احسن طبیبۃ فی المستشفیٰ، کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے ہسپتال میں. شروع میں دیکھیں انہا استعمال ہوتا ہے. ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے. فی اول الجملہ انہا استعمال ہوتا ہے، اور بعد قال یا یقول انہا استعمال ہوتا ہے. اور بعد الافعال، جو قال کے علاوہ کوئی افعال ہیں دوسرے افعال الاخرى، ان کے بعد انہا استعمال ہوتا ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. اور اقرأ الجمل الآتیۃ مع ضبط حمزہ انہا، ابھی نا ہم نے جملوں کو مشق کرنی ہے، پڑھنا ہے. انہا کا استعمال ہم دیکھیں گے یہاں کہاں انہا ہے اور کہاں انہا ہے. اظن، میں گمان کرتا ہوں، انہ طالب جدید، کہ وہ طالب علم نیا ہے، تو انہ استعمال ہوگا. انہ قال المدرس ان الطالب الجدید مجتہد جدا، قال آ گیا ہے تو اس لیے انہ. مدرس نے کہا بے شک ان الطالب الجدید مجتہد جدا، کہ بہت محنتی ہے نیا طالب علم. سمعت، میں نے سنا، ان المدرس، کیونکہ یہ قال والا فعل نہیں ہے، دوسرے افعال ہیں تو ان آئے گا. سمعت ان المدرس ما جاء اليوم، میں نے سنا کہ مدرس آج نہیں آیا. ان اللہ ربی، شروع میں آیا ہے تو ان آئے گا. ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے. قال زمیلی ان المدرس ما جاء اليوم، قال زمیلی ان المدرس، تو قال آیا ہے اس لیے زمیلی میرے ساتھی نے کہا، قال زمیلی میرے ساتھی نے کہا بے شک مدرس ٹیچر ما جاء اليوم نہیں آیا آج کے دن، تو انہ ہوگا استعمال. اشہد انہ، کیوں یہ قال اور یقول نہیں ہے، دوسرا فعل ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرأت فی الصحیفۃ، میں نے اخبار میں پڑھا، ان قرأت ان وزیرہ، قرأت ہے کیونکہ یہ قال یقول نہیں تو ان آئے گا، ان وزیر الخارجیۃ، ان وزیر الخارجیۃ سیرجع من لندن غدا، کہ وزیر خارجہ جو ہے وہ کل آئے گا لندن سے، تو ان استعمال ہوگا۔ اظن انک من پاکستان، میں گمان کرتا ہوں کہ آپ پاکستان سے ہیں، تو انا کا استعمال، انا آئے گا اظن کے بعد، میں گمان کرتا ہوں۔ قال علی طبیب، یہ قال استعمال ہوا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں انا استعمال ہوگا۔ انک لست بمریض، طبیب نے، ڈاکٹر نے کہا کہ تو مریض نہیں ہے، لست بمریض، تو مریض نہیں ہے، بیمار نہیں ہے۔ اظن ان الطبیبات اللاتی خرجن من المستشفى الآن من الولایات المتحدہ، میں گمان کرتا ہوں ان الطبیبات، بے شک ڈاکٹریں جو اللاتی، جمع ہے اس لیے اللاتی، اللاتی نہیں اللاتی، خرجنا جو نکلی ہیں، من المستشفى ہاسپٹل سے، الآن ابھی، من الولایات المتحدہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہیں، یعنی امریکہ سے ہیں، امریکہ سے ہیں۔ اتعرفین ان طالبۃ، اتعرفین ان الطالبۃ الجدیدۃ التي جاءت قبل 3 ایام تعرف 5 لغات، کیا تو جانتی ہے، ان الطالبۃ، یہاں ان آئے گا، تعرف جو ہے یہ قال یقول فعل نہیں ہے، بے شک طالب نئی اسٹوڈنٹ جو ہے، جو کہ 3 دن پہلے آئی ہے، جانتی ہے 5 لغات، 5 زبانیں۔ ان درس سہل، بے شک سبق آسان ہے، ان آئے گا شروع میں۔ یقولون ان الامتحان، کہتے ہیں کہ امتحان، بے شک امتحان، سیکون فی الاسبوع الاول من شہر رجب، پہلے ہفتے ہوگا ماہ رجب کے مہینے کے پہلے ہفتے ہوگا۔ اتظن اننی ضعیف، کیا تو گمان کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، اتظن اننی، یہاں اننی آئے گی، اور یہاں اننی ضعیف، کہ میں کمزور ہوں۔ هذه اسماء ایام الاسبوع، یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں۔ یوم السبت ہفتے کو کہتے ہیں، یوم الاحد اتوار، یوم الاثنین سوموار کا دن، یوم الثلاثاء منگل، یوم الاربعاء بدھ کا دن، یوم الخمیس جمعرات، یوم الجمعہ جمعہ کا دن۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ دوا جمع اس کی ادویہ ہے، دوا ہی کہتے ہیں اردو میں بھی۔ واجبات جو اسکول سے کام ملے، ہوم ورک جسے کہتے ہیں۔ جارن، یہ ہمسائے کو، اور جمع اس کی جیران۔ تلمیذن مفرد ہے اور جمع اس کی تلامذہ شاگرد۔ تلمیذتن شاگردنی، لڑکی اگر شاگرد ہو تو مؤنث تلمیذتن، اور جمع اس کی تلمیذاتن۔ رقم نمبر، جمع اس کی ارقام۔ ہاتف، رقم ہاتف، ارقام اس کی جمع ہے۔ ہاتف فون، ٹیلی فون، ہواتف اس کی جمع ہے۔ عمل کام، اور جمع اس کی اعمال، بہت سے کام۔ وقت کو اردو میں وقت کہتے ہیں، جمع اوقات۔ وزیر الخارجیہ فارن منسٹر، وزیر خارجہ جیسے اردو میں جسے کہتے ہیں، فارن منسٹر۔ شاہدہ یشہد، فعل ماضی ہے، شاہدہ یشہد گواہی دینا، وہ گواہی، شاہدہ اس نے دیکھا، مشاہدہ کیا یا گواہی دی، اور یشہد وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے۔ ضاحکہ یضحک، ضاحکہ وہ ہنسا، یہ ماضی ہے، اور یضحک وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، یہ مضارع ہے، فعل مضارع یضحک۔ تو یہ کلمات جدیدہ تھے۔ درس الثالث عشر کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیتوں کو درست فرمائے، اور لغہ عربیہ کو سیکھنے کی نیت، قرآن و سنت کو سمجھنے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس میں اجر بھی ہوگا اور دنیاوی فائدے بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔